ناظرین، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ علی ممتاز صاحب۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے سب سے بڑے مداح، اپنے سب سے بڑے فین اور میری شخصیت سے سب سے زیادہ متاثر شخص کا۔ میری مراد جناب مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہے۔ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کے چہرے پر مجھے دیکھ کے جو خوشی کی لہر دوڑتی ہے، اسی کے لیے چچا جان مرزا غالب نے کہا تھا، ان کے دیکھے سے جو چہرے پہ آ جاتی ہے رونق، اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ ان کے لیے اچھا ہے۔ واہ 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 میاں صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ صدر ٹرمپ آپ کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں۔ ایسی ویسی خصوصی اہمیت یقین مانے علی ممتاز صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کو مجھے دیکھنے سے جو ان کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑتی ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ کسی نے لچھے کا چڑا بنا کے کسی بچے کے سامنے کر دیا ہو۔ آپ یقین مانے ایسی خوشی تو بچے کے چہرے پہ بھی اس وقت آتی ہے جب اس کے ماموں دبئی سے اس کے لیے کھلونا لے کے آتے ہیں۔ میں یہاں ان کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ علی صاحب، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی والہانہ محبت کا ہی نتیجہ ہے کہ جب بھی وائٹ ہاؤس میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی تقریب بھی ہو تو مہمانوں کی فہرست میں سب سے پہلے آپ کے اس خادم اعلیٰ کا نام لکھا جاتا ہے۔ جی ہاں میاں صاحب، ہم نے دیکھا کہ بورڈ آف پیس میں بھی آپ پیش تھے۔ بھائی یہ تو بورڈ آف پیس تھا۔ آپ یقین مانے جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی بلی کی برتھ ڈے رکھی تھی تو سب سے پہلا میسج آپ کے اس خادم کو کیا تھا۔ وہ میں اپنی گوناگوں مصروفیات کی وجہ سے جا تو نہ پایا، مگر میں نے ان کو کیٹو والے ایموجیز بھیجے تھے، اور میں نے ان کے جذبے کو دیکھتے ہوئے ایک چھوٹا سا سانگ بھی بنا کے بھیجا تھا، ہیپی برتھ ڈے میو میو، ہیپی برتھ ڈے میو میو۔ یہ چکے دیکھیں، اگر کوئی محبت کرتا ہے تو آپ اگر آگے سے میو میو نہ کریں تو یہ بڑی بری بات ہوتی ہے۔ اور علی صاحب، بورڈ آف پیس میں تو ساری دنیا نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے باقی سب کے ساتھ ہاتھ بھی ایسے ہی ملایا جیسے گاہک حکیم کی دکان سے شیرے والا شاپر اٹھاتا ہے۔ مگر آپ کے خادم کے ساتھ اس نے ایسا جن جپا ڈالا کہ ساری دنیا حیران رہ گئی۔ یہ تو انہوں نے صدارتی آداب کو ملحوظ خاطر رکھا، ورنہ وہ تو ساتھ گانا بھی جا رہے تھے، سینے نال لگ جاتا۔ تو میں آپ کو یہاں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میرے کان میں ہلکا ہلکا گایا بھی ہے۔ میاں صاحب، گانا پاویں اسی نہیں سنیا پر تانوں لایا انہوں نے سینے نال ٹھا کر گئی۔ بہت شکریہ غوری صاحب، صرف انہوں نے سینے کے ساتھ ہی ٹھا کر کے نہیں لگایا، انہوں نے تقریر کے دوران جو میری تعریفوں کے پل باندھے ہیں، بھائی ایسی تعریفیں تو انسان کی تب ہوتی ہیں جب شادی کے بعد وہ پہلی دفعہ اپنے مامے سورے کی دعوت میں جاتا ہے، وہاں سارے سسرالی انسان کی اس طرح خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں بابانگ دہل کہا ہے کہ میں شہباز شریف کو پسند کرتا ہوں۔ اور صرف یہی نہیں، آپ نے نوٹ نہیں کیا، آپ لوگ اسے غور سے دیکھیے گا،
وہ تقریر کرتے ہوئے آپ کے اس خادم کو کاپی بھی کرتے ہیں بلکہ مجھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھے شہباز صاحب ہلکا ہلکا گنگنانا سکھا دیجئے، مجھے گانا گانا سکھا دیجئے، میں بھی آپ کی طرح تقریر میں حبیب جالب کی غزل گنگنانا چاہتا ہوں۔ واہ 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 واہ، میں نے پھر ان کو علیحدگی میں دوستانہ ماحول میں سمجھایا کہ مسٹر ٹرمپ آپ سادی تقریر کیا کرے، کیونکہ آواز آپ کی وہ جو گاؤں کے روٹ پہ ہمارے ہاں لاریاں چلتی ہیں اس میں جو کنڈکٹر ہوتا ہے اس جیسی آواز ہے آپ کی۔ میاں صاحب مجھے تو یہ دوستی بہت اچھی لگی، آپ گاتے بہت اچھا ہیں، وہ ڈانس بہت اچھا کرتے ہیں۔ وہ تو غوری صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم دونوں کوئی مل کے میوزک بینڈ بنا لیں؟ دیکھیں یہ تو ان کی محبت ہے کہ وہ آپ کے خادم کے ساتھ پیار کرتے ہیں، جی ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ جو امریکہ کا صدر ہوتا ہے وہ تو دنیا میں اسی طرح ناراض اور غصے میں پھر رہا ہوتا ہے جیسے بارات والے گھر میں سگا پھوپھا پھر رہا ہوتا ہے۔ میاں صاحب آپ نے تو انہیں کریڈٹ بھی اتنا بڑا دے دیا تھا کہ صدر ٹرمپ کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کی جان بچ گئی، ورنہ جنگ میں تو اس سے بھی زیادہ نقصان ہو سکتا تھا۔ یہی بات تو اسے لڑ گئی، اور علی ممتاز صاحب یہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے۔ آپ دیکھیں وہ اسی بات کے ممنون بھی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اور ایسے ممنون ہیں کہ آپ یقین کیجئے میں جب بھی جاتا ہوں میرے لیے ہمیشہ کھانے میں گرم تیلوں والے نان منگواتے ہیں، اور تری اتار کے قورمے والا ڈونگا میری طرف بھیجتے ہیں۔ اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ جب کسٹرڈ والا ڈونگا آتا ہے تو اس کے اوپر پڑی ہوئی سرخ رنگ کی چیری کو سب اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے مجھے اشارہ کیا۔ واہ 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 واہ، 3 دفعہ انہوں نے مجھے اشارہ کیا، مجھے سمجھ نہیں آیا، پھر انہوں نے مجھے تنگ آ کے کہا پکا چیری۔ میں حیران ہو گیا کہ دیکھو ایک ہی تو چیری پڑی ہوتی ہے پورے ڈونگے میں، وہ تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا، تو یہ شخص جو میرے لیے چیری چھوڑ رہا ہے یہ واقعی میرے ساتھ دل سے محبت کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، آپ دیکھیں وہاں سینکڑوں لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جی اور ہر شخص کو تھرماس میں پڑی ہوئی 7 8 گھنٹے پہلی چائے برتائی جاتی ہے، مگر میں جب بھی چائے مانگتا ہوں مجھے تازی بنا کے دی جاتی ہے۔ ارے واہ واہ، یہ علی ممتاز صاحب یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہوتی، چیری دوسرے کو دے دینا، چائے کے پیالی تازی منوا کے دینا، یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہوتی۔ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਲਾਈ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਯਾਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। دیکھیں غوری صاحب محبت چاہے ساہیوال کی ہو یا نیو یارک کی ہو وہ ایک جیسی ہوتی ہے، واہ جس طرح بلی چاہے ساہیوال کی ہو یا نیو یارک کی ہو اس کی میوں میوں ایک جیسی ہوتی ہے۔ اور یہاں میں یہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمیشہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی بھی بے پناہ تعریف کرتے ہیں، اور یہ عاصم منیر صاحب کی وجہ سے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں فائٹر اور
बहादुर लोग पसंद हैं। वाह वाह मियाँ साहब, ये की है आपने असली बात। पहले तो तुसी रियाज ही करन डे सो। अच्छा मियाँ साहब, यकम मार्च को आप दौरे रूस पे रवाना हो रहे हैं और आपके बारे में कहा जाता है कि आप ज्यादातर वर्ल्ड टूर पे ही होते हैं। अली मुमताज साहब, ये तो हमारी कामयाब खारजा पॉलिसी है, और कोई ऐसी बाजियां ले लिए गए। ये तो हमारे खारजी ताल्लुकात अल्लाह के फजल से इतने बेहतर हो गए हैं कि हर शख्स अब हमें बुलाना चाहता है। आप यकीन कीजिए, मैं नाम नहीं लूंगा, एक मुल्क के हुक्मरान ने तो मुझे ये कह के दावत दी कि आज हमारी नई बहू ने पहली दफा हांडी पकानी है, आज आप जरूर आए। ये तो अल्लाह ताला के बेपाया करम और उसकी रहमत का नतीजा है कि सारी दुनिया के सरबराह आपके इस भाई से प्यार करते हैं। एक सरबराह ने तो मुझे ये फोन किया कि मियाँ साहब, आपने जितने अंडरपासेस और जितने पुल बनवाए हैं अपने मुल्क में, हमने घर शुरू किया तो उसकी बुनियाद आपने रखनी है। एक मुल्क के गवर्नर ने मुझे फोन किया, कहते मियाँ साहब, मैंने YouTube पे आपका गाना सुना है, मैं मौसीकी बड़ी पसंद करता हूँ, मेरे घर पोता हुआ है, उसको गुड़ती आपने देनी है। मैं चाहता हूँ कि मेरा पोता सुरीला हो। मैंने उनसे माजरत की, मैंने कहा भाई मैं तो मसरूफ आदमी हूँ, आप कोई साल 6 महीने बच्चे के पास फरीदा खानम की गजलें लगा दिया करो, ये खुद ही सुरीला हो जाएगा। एक मुल्क के तो सदर ने, गौरी साहब, जी जी जी, मुझे ये तक फोन करके कहा अच्छा है। कि मेरे बेटे की शादी है और मैं बड़ा परेशान हूँ, लोग बहुत बुला लिए हैं, तो मैं परेशान हूँ कि कहीं खाना कम ना हो जाए। आपकी ईमानदारी मशहूर है, खाना आके आपने ही बरताना है। मियाँ साहब, आज क्या हो गया? आज कैसी बातें कर रहे हैं आप? अली साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारी बेहतरीन खारजा पॉलिसी का नतीजा है कि हर मुल्क का सरबराह, हर मुल्क की हुकूमत हमें अपनी हर खुशी हर गमी में याद रखते हैं। क्या बात है मियाँ साहब, सदर दे मुंडे दे ब्याह ते जाओगे तो मैनू नाल लेके जाना जे। ना मियाँ साहब, ना गोगे नू ना लेके जाना ब्याह ते, ये छापर च सालन पवा लेंदा जी। नहीं, आप बात दूसरी तरफ ले गए हैं। मैं आपको ये बावर करवाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजलो करम से सफारती आइसोलेशन से बाहर आ चुका है। अल्लाह के फजल से लोग हमें अब हर मौके पे याद रखते हैं, बल्कि ये मेरी सफारतकारी की कामयाबी है कि मैं रूस और चीन भी जा रहा हूँ, उसके बावजूद अमेरिका मेरी तारीफों में जमीन और आसमान के कलाबे मिला रहा है।